بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من اتبع الہدی اما بعد۔ ریاض الصالحین کی 98 نمبر حدیث، جس کے راویہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، کہتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم من اللیل حتی تتفطر قدمہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، رات کی نماز، تہجد کی نماز، جس کے بارے میں رب نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آپ رات میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو ضرور قیام کیجیے، ضرور نماز پڑھیے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس میں کچھ کم بیشی ہو سکتی ہے، لیکن قیام اللیل کیجیے، اللہ تعالیٰ کو اٹھ کر کے رات میں یاد کیجیے، نماز پڑھیے۔ اور دوسرے جگہ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات میں جو ہے آپ نماز پڑھا کیجیے، اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ تو کہتے ہیں یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے، رات میں کھڑے ہوتے، قیام کرتے، اور قیام ایسا کہتے ہیں حتی تتفطر قدمہ، ان کے پیر جو ہے پھٹنے لگتے، سبحان اللہ، اتنا لمبا قیام کرتے کہ اب پیر پھٹ رہے ہیں، کتنا لمبا قیام ہوگا، سبحان اللہ۔ فقلت له لم تصنع هذا یا رسول اللہ، تو کہتی ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کیوں کرتے ہیں، اتنی لمبی نمازیں، اتنا لمبا قیام، کہ کیا ہے، قدم پھٹنے لگے۔ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، جبکہ حال تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کروا دیا ہے، پھر بھی اتنی عبادت کیوں کرنا؟ تو جواب دیتے ہیں اے عائشہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، یا دوسری روایتوں میں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں یہ پسند نہ کروں کہ میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤں، یا کیا میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں سے نہ بن جاؤں؟ شکر گزار، اللہ تعالیٰ اتنا کچھ دیے ہیں، اتنی نعمتیں دیے ہیں، میرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیے، تو کیا ہے میں ان کو یہ نہ کروں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہ کر دوں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم تھا، جبکہ دنیا میں سے کیا ہی ملا تھا، کیا ہی ملا تھا۔ کہتی ہے کہ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ روز جو ہے ہم لوگ گرم کھانا کھاتے تھے، 2-3 دن، کبھی کبھی ایک ہفتہ چولہا جلتا بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایسی عبادت،
آج ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دیے ہیں، ہم لوگ کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. تو یہ جو حدیث لائے ہیں مجاہدہ کے طور پر کہ نفس سے جہاد کرے انسان. تہجد پڑھنے کا دل نہیں کرے گا، رات میں اٹھنے کا دل نہیں کرے گا، اپنے نفس کو مار کر کے پھر اٹھ کر کے جو ہے نماز پڑھے. تو یہ متفق علیہ روایت ہے اور لفظ امام بخاری کے ہیں. اس کے بعد والی حدیث بھی انہی سے ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ، کہ جب عاشر یعنی آخری 10 دن رمضان کے داخل ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے راتوں کو جاگتے تھے، یعنی پوری رات جاگتے تھے، سوتے ہی نہیں تھے. رمضان کی آخری 10 راتیں، کیوں؟ یہ محنت کرنے، کوششوں کرنے کا جو ہے دن ہے. آخری 10 رات کافی فضیلت والی، جس میں لیلۃ القدر بھی ہے. تو کہتی ہیں کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری راتیں جاگتے 10 رات. اور وہ ایقظ اہلہ، خود تو جاگتے اپنے اہل و عیال کو بھی جگا کر کے رکھتے، ان کو بھی جو ہے جگاتے، چلو نماز پڑھو، سونے کا وقت نہیں ہے. وجد وشد المئزر، کہتے ہیں اور جو ہے وہ اپنی کمر کو باندھ لیتے ہیں. یعنی کہتے ہیں نا کمر باندھ لی ہے بالکل، یعنی بالکل تیار ہو گئے. یا ایسا بھی بیان کیے جو کہ امام نووی یہاں ذکر کرتے ہیں کہ کنایۃ عن اعتزال النساء، کہ یہ اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان 10 راتوں میں جو ہے اپنی بیویوں کے پاس جاتے نہیں تھے، یعنی عبادت میں اتنی مشغول ہو جاتے تھے. یا کہتے ہیں المراد تشمیرہ للعبادہ، اس سے مراد یہ ہے کہ بالکل جو ہے عبادت میں لگ جاتی ہے، عبادت میں یعنی وہی چیز ہے گھما پھرا کر کے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کمر باندھ لیا ہے، یعنی بالکل جو ہے تیار ہو گیا ہے، بالکل تیار ہو گیا ہے کوئی کام کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے بالکل جو ہے تیار ہو جاتے عبادت میں، پوری عبادت میں کوئی چیز عبادت کے علاوہ ان 10 دنوں میں کرنا ہی نہیں ہے، چاہے وہ بیویوں سے ملنا ہو یا کچھ ہو، نہیں، ان 10 دنوں میں صرف اور صرف عبادت. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، رات کی نماز کا ذکر اس میں آیا ہے ان دونوں حدیث میں. واللہ اعلم.